میں تو بیگرز کا لفظ تو نہیں یوز کرتا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ IMF ہم پہ احسان نہ کرے, ہم ممبرز ہیں, وی آر ناٹ کوئی بھیک نہیں لینے آتے. میرا اپنا ایک ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن, میرا اپنا ایک پرائڈ ہے, اس کو میں نہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہتا بیگرز آر ناٹ چوزر, بٹ بوررز آر ناٹ چوزرز. ہم بورو کرنے گئے ہوئے ہیں, اس کو نکلنا چاہیے, اور یہ نکل سکتا ہے پاکستان, یہ نکلنے کے قابل ہے. وی ہیو آلریڈی سیٹ تھنگس. اب پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہے. دس از سم تھنگ وچ ول انکریز دی امیج آف پاکستان. جناب اسپیکر, میرے ایک ساتھی اپنا بلوچستان سے, انہوں نے کچھ حساب انڈیکیٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ 10 بلین جو اناؤنس ہوا تھا اس میں کیا ہوا. تو آپ خود بھی اس ایک کمیٹی کے چیئرمین تھے جو بلوچستان کے کچھ ایشوز تھے فائنینشیل, وہ ریسنٹلی ایک کمیٹی بنی, اس کے چیئرمین صاحب خود چیئرمین تھے, میں اس میں ایک ممبر تھا, اور ساتھی بھی تھے. اس میں جو کمپنی ہے PPL وہ بھی تھی, اس میں ہمارے بیوروکریٹس بھی تھے. تو میں بالکل, انہوں نے کہا حساب دیں, بالکل حساب دینا چاہیے, آپ کو تو میں دے چکا ہوں. یہ 10 بلین میں سے جناب چیئرمین 8.78 بلین روپیز ڈسپرس ہو چکے ہیں. اس کی تمام تفصیل اس کمیٹی میں پیش کر دی گئی تھی, اور 1.2 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھا. یہ ہم نے ریکنسائل کیے اور بلوچستان نے نمبرز کو ایکسیپٹ کیا. دوسرا یہ تھا کہ جو NFC تھی وہ 20, 22, 23 کا جو سال تھا وہ اللہ کے فضل سے میں نے تو آٹو پہ لگایا ہوا ہے, جس کا جو بنتا ہے مہینے میں 2 دفعہ اس کو پہنچ جاتا ہے. اسٹیٹ بینک اس کا کسٹوڈین ہے, ٹیکس کے پیسے کٹے ہوتے ہیں, اکاؤنٹ علیحدہ ڈویزبل پول چلے جاتے ہیں. لیکن 21-22 کے 15.78 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھے جب یہ حکومت آئی ہے. 15.78 بلین آؤٹ سٹینڈنگ تھے. اس حکومت نے 10 بلین پے کر چکی تھی, اور جب ہماری میٹنگ ہوئی ہے جون میں ابھی ریسنٹلی, تو ابھی 5.78 بلین وہ آؤٹ سٹینڈنگ. تو یہ دو اماؤنٹ جو تھے 5.78 اور 1.22 وہ ملا کے 7 بلین تھے. تو یہ 7 بلین حکومت پاکستان کو یہ ریکنسائلڈ اماؤنٹ تھا کہ بلوچستان کو فوری دینے چاہیے تھے. جناب چیئرمین کی نالج میں ہے کہ یہ چونکہ کام کرتے کرتے ساری ریکنسیشن کر کے دکھا کے سب ایگریمنٹ ہو گیا, تو 30 جون کو میں نے یہ انشور کیا. انہوں نے کہا جی ہمیں اس فسکل ایئر میں تو حکومت پاکستان اور بلکہ لوگوں کا, پیپل آف پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ نمبر 1 ہے جس کو ہم فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ کہتے ہیں, اس میں سے ڈائریکٹ ٹرانسفر 7 بلین کی میں نے 30 جون کو بلوچستان کے اکاؤنٹ نمبر 1 میں کی, اور آپ کو میں نے اطلاع کی اور آپ نے اسے کنفرم کیا, ان کو مل گئے. تو وہ پیمنٹس اپ ٹو ڈیٹ ہے. ایک پیمنٹ ابھی پینڈنگ ہے جو بلوچستان کو ملنے والی ہے اور ملنی چاہیے, وہ 12 بلین کی ہے. 6 بلین دینے کے لیے PPL راضی تھا. سوئی کی جو ایگریمنٹ کی ایکسٹینشن رینیول ڈیو ہے, اور اس میں چیئرمین صاحب اس کے گواہ ہیں کہ پوری کوشش تھی PPL کے, جی 30 بلین سے میں ہم 6 بلین سے زیادہ نہیں دے سکتے, باقی ہم انسٹالمنٹ میں دیں گے, ہماری بڑی. میں نے زبردستی ان سے 12 بلین ایگری کروایا. 13 جون کی ہماری میٹنگ تھی, میری الحمدللہ ڈیٹس مجھے اچھی یاد رہتی تھی. 1 مہینہ ایگری ہوا. 12 جولائی تک حکومت بلوچستان نے ان کا سوئی کا جو ایگریمنٹ ہے رینیو کرنا تھا, اور میں نے کہا جی آپ کو 12 دینے پڑیں گے, 18 کی قسطیں ہوں گی. وہ ابھی مجھے ریمائنڈر ابھی ملا ہے کہ پیمنٹ نہیں ہوئی. لیکن لیٹس بی فیئر کہ اب ایک کمرشل کمپنی ہے, لسٹڈ ہے, تو کائنڈلی آپ انٹروینشن کریں. آپ اپنے ساتھی ہمارے جو ہیں بلوچستان سے, وہ ان کو کہیں کہ وہ پیپر ورک کر دے, کرنا تو ہے. آئی گارنٹی کہ میں 12 بلین لے کے دینا میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. تو وہ بھی دیٹ اسٹینڈ سیٹل جناب چیئرمین. تیسری جو بات ہے وہ PIA کے حوالے سے میرے ایک ساتھی نے بات کی, اور واقعی دکھ ہے کہ ایک ہمارے سابقہ وزیر کے ایک بیان کی وجہ سے پاکستان کا PIA چند سالوں سے گراؤنڈ ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے, میں اس سٹوری میں جانا نہیں چاہتا, لیکن دکھ کی بات ہے کہ PIA واز گراؤنڈڈ بیکاز آف دیٹ اسٹیٹمنٹ, اور ساری دنیا کی انسپیکشن پاکستان کے PIA کے اوپر ہوئی ہیں. اس کی مختلف انسپیکشنز ہو چکی ہے. 2 چیزیں پینڈنگ تھیں, اور میں اس میں ذاتی دلچسپی لیتا رہا. ایویشن منسٹر صاحب بہت ایکٹیو تھے, ایویشن ڈویژن بہت ایکٹیو تھی, سول ایویشن اتھارٹی بہت ایکٹیو تھی. لیکن کیا کرنے والا تھا کہ پاکستان کا نمبر 1 سول ایویشن اتھارٹی کا لا جو ہے شوڈ بی ان لائن ود انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس. اس میں امینڈمنٹس تھیں. میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آج آپ نے نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے, وہ بل پاس کر دی ہے. جو یہ سینٹ ہوگی یہ بل بھیج دیا جائے گا. اور آپ کا سالانہ گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے جناب چیئرمین 71 بلین روپیز کا سالانہ PIA کا لاس ہوا ہے جی. 71 بلین روپیز سالانہ ریونیو, اور اس میں سے
جو یو کے کی اسٹیٹسٹکس ہے 59 بلین سے یو کے کی فلائٹس کا ہے اور باقی 12 بلین جو ہے ریمیننگ یورپ اور امریکہ کی فلائٹس کا ہے اور آپ کی یو کے کی فلائٹس پروفیٹیبل ہے, ادھر کوئی اتنا مارجن نہیں ہے باقی 12 بلین میں. تو میں آپ کو یہ ذمہ داری سے یہ خوشخبری دے سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل اتھارٹیز کے ساتھ, اگر ہم اپنا قانون پاس کر دیں, یہ وجہ تھی اس کے پیچھے کہ میں خود بھی, حالانکہ میرے وہ ڈائریکٹلی ذمہ داری میں نہیں آتا, منسٹر صاحب تو لگے ہوئے ہیں ایویشن, لیکن میں نے اپنا بھرپور ملکی معاملے وجہ سے ایک کمیٹی بھی تھی جس کو میں کنوین کر رہا تھا, تو یہ آج بل پاس ہو گیا, یہ چلا جائے گا. ان کے اتھارٹیز نے کہا کہ ہم اگست تک انسپیکشن فائنل کریں گے اور اکتوبر میں انشاءاللہ یو کے کی فلائٹس ریوائیو ہو جائیں گے. یہ ہمارے پاکستانی ڈیاسپورا کا بہت بڑا ڈیمانڈ بھی ہے, ان کا حق بھی ہے. تو آج آپ نے جو قانون پاس کیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی اسینٹ کے بعد انشاءاللہ انسپیکشن, ورنہ بائی دی وے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم اگست تک, جولائی اگست میں نہیں آئے, 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس انسپیکشن وداؤٹ وچ آپ کی یہ ایئر لائن ریوائیو نہیں ہونی تھی. اللہ کا شکر ہے آپ نے آج وہ کر دیا ہے اور ویل ٹرائی کہ جتنی جلدی ہو سکے. لیکن اب مجھے آج کے بعد اس قانون امینڈ ہونے کے بعد جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئے انشاءاللہ وہ بھی پوری کریں گے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پی آئی کی جو فلائٹس بحال ہو جائیں گی, 59 بلین آؤٹ آف 71 ریوائیو ہو جائے گا اور یہ پی آئی کے لیے بہت بڑی ان کے لیے ایک مدد ہوگی. جی ہمارے ایک ساتھی نے وہ بات کی جی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ مشکل دن گزر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. یہ 24ویں معیشت تو آپ بن چکے تھے, آپ کی لوس انفلیشن تھی 2%, آپ کی 4% سی پی آئی تھی, آپ کا 6% جی ڈی پی گروتھ تھا, آپ کے بیسٹ سٹاک مارکیٹ آف دی ساؤتھ ایشیا تھی, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ تھی, آپ کی سٹاک انڈیکس جو ہے 100 کے ایس سی وہ 54 کراس کر چکی تھی. وہ کیا ہوا پھر 24th اکانومی سے ہم کیوں 47 پہ آئے؟ میرا خیال ہے کہ سب کو وداؤٹ اے پولیٹیکل ہو کے ملکی انٹرسٹ میں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں تاکہ وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہوں. ہمیں سفر دوبارہ شروع کرنا ہے. چیئرمین صاحب 47ویں معیشت سے واپس 24th, پاکستان واز پروجیکٹڈ ٹو بی پارٹ آف G20. آپ ایک اپنا میزائلی قوت ہیں, آپ ایک ایٹمی قوت ہیں. جس دن آپ نے اکنامکلی ساورن کر لیا, یو ول لیڈ دی اسلامک امہ اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہم 24ویں سے 20 میں جانا تھا, اس کی پریڈکشن تھی 2030 اور پھر دنیا کی 18ویں معیشت, پھر 2050 دنیا کی 16ویں معیشت. ہم نے اپنا جو ہے اس سے پورے کا پورا ہم نے اپنے سسٹم کو بیڑا گرک کر لیا ہے. آج ہم 47 معیشت پچھلے سال سے ہیں. اللہ کرے ہم یہ سفر جلدی سے جلدی اس سے نکلیں. آل آئی کین اشور یو, دیکھیں یہ نہ بنتی ہے ایک کوئی, نہ یہ اکانومی تباہ ہوتی ہے آل آف اے سڈن. یہ بنی تھی 13 میں, وی ور میکرو اکنامی انسٹیبل کنٹری, وی ور ڈکلیئر ٹو بی ڈیفالٹنگ ان نیکسٹ 6 to 7 months. تو یہ تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نا جی. 3 سال میں اب وہاں پہنچ گئے 16-17 میں کہ جب دنیا آپ کو تعریفیں کرنے لگی. پاکستانی لائف سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تمام دنیا کے ہیڈ, مجھے کوئی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی حکومت کا ٹرن دکھا دیں جس میں دنیا کے تمام ملٹی لیٹرل اداروں کے ہیڈز پاکستان آئے ہوں اسی مرینا, اسی میریٹ اور اسی سرینا میں, اور وہ بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں نہ کرتے. آل دس آل ڈاکومنٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت پاکستانی مجھے دکھ ہے. آئی وش کہ ہم آلریڈی قریب ہوتے G20 میں جانے کے. میں کمپلیمنٹ کرتا پچھلے چند سالوں میں جو گورننس ہوئی اس ملک میں, لیکن ہم 47 معیشت بن چکے ہیں. یہ ہمارا ایک ڈاکومنٹڈ ہمارے سامنے پکچر ہے. ہمیں مل کے اب اس کو اس سے نکالنا ہے اس پاکستان میں. اور یہ جو ڈکلائن تھا اسٹیبلٹی آ چکی ہے, گراوٹ رک چکی ہے جو ہر ہفتے ہر مہینے تباہی ہو رہی تھی. ناؤ وی ہیو ٹو موو بیک ٹورڈز, ہمارا پہلا گول ہونا چاہیے کہ بیک ٹو 24th اینڈ دین پارٹ آف G20. تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے سینٹیمنٹس میں بالکل ایز اے پاکستانی انڈورس کرتا ہوں کہ یہ بالکل آئی ایم کی شرائط مشکل ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ڈو وی ہیو اے چوائس. میں تو بحث کا لفظ تو نہیں یوز کرتا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہم پہ احسان نہ کرے, ہم ممبرز ہیں. وی آر ناٹ کوئی بھیک نہیں لینے آتے. میرا اپنا ایک ایز اے پاکستانی ایز اے نیشن میرا اپنا ایک پرائڈ ہے, اس کو میں نہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہتا بیگرز آر ناٹ چوزر, بٹ بوررز آر ناٹ چوزرز. ہم بورو کرنے گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس کو نکلنا چاہیے اور یہ نکل سکتا ہے. پاکستان یہ نکلنے کے قابل ہے. وی ہیو آلریڈی سیٹ تھنگس. اب پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ رہا ہے. دس از سم تھنگ وچ ول انکریز دی امیج آف پاکستان. آپ ابھی دیکھیں ایجپٹ اتنی پروسیس سے گزرا ہے, اس نے 2 سال لگا کے سوورن ویلتھ بنایا. آپ دیکھیں انڈونیشیا پرابلم میں آیا چند سال پہلے, اس نے اپنا سوورن ویلتھ بنایا, آج اس کی امیج اور ہے. پاکستان کا پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ
ऑलरेडी टेबल हो चुका है नेशनल असेंबली में, इंशाल्लाह वहां से अगले हफ्ते आगे आपके पास ये आएगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यू नो द फ्यूचर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक अल्लाह के फजल हमें सब मिलके कोशिश करनी चाहिए। मैं तो 2013 से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का राग अलापता रहा हूं, लेकिन मेरे साथियों ने उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी। अब तो करीबन सारे लोग कहते हैं होना चाहिए, और वो होना चाहिए और कौम को उसका पैरा देना चाहिए, उसकी कौम को अब गवाह बनाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से तो साइन किया था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो आज अपोजिशन है उन्होंने भी साइन किए थे आके। इनिशियली 2 पार्टीज ने किया, पीपीपी एंड पीएमएल। आई एम वन ऑफ द 4 ड्राफ्टर्स ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। रजा रुमानी साहब थे, मैं था इनिशियली, उसके बाद आसिफ इकबाल और सफदर अब्बासी साहब को डाला गया। तो थिंग्स आर डूएबल, इट टुक 3 years, लेकिन हमने उसमें ऑलमोस्ट 98% काम कर दिया, इंप्लीमेंट हो गया। ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बन सका, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सका, 2-3 चीजें रह गई, बाकी हो गया। तो अगर हमारी विल हो, इफ वी आर कलेक्टेड, यू नो कोई एफर्ट हो, तो ये हो सकती हैं चीजें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बन सकता है, एक रोड मैप बन सकता है, उसको अमल हो सकता है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जो होप है उसको ना सिर्फ कागजों पे हो, अमली उसके ऊपर भी अमल किया जाए। और उसकी डायरेक्शन में यही सॉवरेन फंड है, उसके डायरेक्शन में यही एग्रीकल्चर, एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, उसके अंदर ही ये मिनरल्स और माइंस की एक प्लान है, उसके अंदर ही आईटी का प्लान है, उसके अंदर ही एसएमई का प्लान है। अब हमें कलेक्टिवली अगर हम इस पे चल पड़े, और पाकिस्तान में समझता हूं कि आगे 3.5 साल में 20, 13, 16 में वो निकल गए थे उसमें से, और हमारी दुनिया मुतरिफ हो गई थी। वी कैन डू इट अगेन टुगेदर, तो हमें वो करना चाहिए। आई होप आई डिडंट मिस एनीथिंग। जब से मैं आया मैं नोट्स ले रहा था, तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। Thank you. गॉड ब्लेस यू। The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 2nd August 2023 at 3 p.m. बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।